وہ تمام لوگ جو بے اولاد ہیں اور اسی وجہ سے شدید پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ قرآن سے سکھاتا ہوں۔ سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے رب کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز سے پکارا کہ اے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں، سر سفید بالوں سے چمکنے لگا ہے اور میں عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا ہوں کہ سوکھ گیا ہوں، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، مجھے اپنے ہاتھ سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے پروردگار اسے خوش اخلاق بنائیو۔ اور پھر تیقن دیکھ کر اللہ نے کیا فرمایا، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کوئی بھی شخص پیدا نہیں کیا، ہم نے یحییٰ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، سرکش اور نافرمان نہیں بنایا تھا، وہ جس دن پیدا ہوئے، جس دن وفات پائیں گے اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہے۔ یہ ہے تیقن، یہ ہے وہ ذات جو ناممکنات سے ممکنات کو نکالنے پہ قادر ہے، یعنی بڑھاپے میں کمزور ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ پہ یقین کامل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنے ہاتھ سے ایک وارث عطا فرما، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی رات کے تیسرے پہر اٹھیں، ان آیات کی تلاوت کریں، سورہ مریم کی، اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اے اللہ تو وہ ذات ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے پہ قادر ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پر قادر ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھ سکتا ہے، تو ہمیں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، اور بے شک وہ ذات غفور الرحیم ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آپ جب دعا مانگیں گے اور آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوں گے، یقیناً جب دعا پھر اپنی ایڑیاں رگڑنے پہ آ جاتی ہے نا تو پھر قبولیت کے چشمے